آزادی حاصل کرنا بے شمار قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے اور اسے قائم رکھنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ اپنی آزاد حیثیت کو تسلیم کروانا، اپنے دوستوں اور خیر خواہوں کا انتخاب کرنا اور اس کے نتیجے میں اپنے دفاعی، سماجی اور معاشرتی تعلقات اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اقوام عالم میں وہ ملک کیسے اپنی منفرد اور آزاد حیثیت قائم رکھے گا۔ آزادی کے فوراً بعد جن ممالک نے پاکستان کی اس آزاد حیثیت کو تسلیم کیا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ 1918 کی عالمی جنگ کے بعد دنیا میں پہلی دفعہ بارڈر یا حدود کا تصور آیا۔ اسی عالمی جنگ کے بعد ہی دنیا میں پیپر کرنسی کا تصور بھی دیا گیا۔ برصغیر پاک و ہند پارٹیشن سے پہلے ہی جغرافیائی لحاظ سے ایک خاص اہمیت کا حامل خطہ تھا اور دنیا کے مختلف براعظموں اور علاقوں سے فاتحین پے در پے اسے فتح کرتے چلے آ رہے تھے۔ برصغیر پاک و ہند 1947 کو پارٹیشن کے بعد جب دو علیحدہ ریاستوں میں تقسیم ہوا تو جس ملک نے سب سے پہلے پاکستان کو آزاد حیثیت میں تسلیم کیا وہ 14 اگست 1947 کو ایران تھا، ہمارا مغربی ہمسایہ ملک ایران۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد سب سے پہلا اسلامی ملک ایران، جس نے پاکستان کو فوری طور پر تسلیم کیا تھا، اسی دن 14 اگست 1947 کو ایران کے بعد ترکی، سعودی عربیہ اور کامن ویلتھ کنٹری دولت مشترکہ کے وہ ممالک جن کے زیادہ تر رکن ممالک اس وقت وہ ممالک تھے جو سلطنت برطانیہ کے زیر تسلط تھے، انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 15 اگست 1947 کو جس پہلے غیر اسلامی ملک نے پاکستان کو تسلیم کیا وہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اسی دن جارڈن یعنی اردن، سیریا یعنی شام اور پیلسٹائن جو اس وقت تک برطانوی سلطنت کا حصہ تھا، پاکستان کو تسلیم کیا۔ اسی دن کینیڈا نے بھی پاکستان کو ایک آزاد حیثیت میں تسلیم کیا۔ 1945 کی دوسری عالمی جنگ میں جاپان پر ایٹمی حملہ کرنے کے بعد امریکہ دنیا پر اپنی سپر پاور ہونے کی دھاک بٹھا چکا تھا، مگر اس خطے میں اسے جس طاقت کا سامنا تھا وہ تھی سوویت یونین۔ نئے آزاد ہونے والے ملک پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کو جانچتے ہوئے امریکہ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں پاکستان سوویت یونین بلاک کا حصہ نہ بن جائے۔ اس بات کی اہمیت کے پیش نظر امریکہ نے آزادی کے اگلے ہی دن یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کو تسلیم کر لیا، جس کا یقیناً پاکستان کو بہت فائدہ ہوا اور اس کی تقلید میں بہت سارے ممالک نے بتدریج پاکستان کو تسلیم کرنا شروع کر دیا، جس میں شمالی اور جنوبی امریکہ کے کچھ ممالک بھی شامل تھے۔ 16 اگست 1947 کو آزادی کے ٹھیک 2 دن بعد اس وقت کی ایک عالمی طاقت سوویت یونین نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ اسی دن سلطنت برطانیہ جس سے کہ پاکستان نے آزادی حاصل کی تھی، اس نے بھی پاکستان کو تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ یورپی یونین کے تمام ممالک جو اس وقت یورپی یونین کے ممبر تھے، انہوں نے بھی پاکستان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا۔ شمالی امریکہ کے ایک اور ملک میکسیکو نے بھی 16 اگست 1947 کو ہی پاکستان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا۔ 17 اگست 1947 آزادی کے تیسرے دن تک کوریا، جاپان، ملائیشیا اور چائنا انہوں نے بھی پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ چائنا جو کہ اس وقت سول وار سے گزر رہا تھا اور باقاعدہ آزاد ریاست نہیں بنا تھا، اور اسی طرح کوریا ابھی باقاعدہ طور پر نارتھ اور ساؤتھ کوریا میں تقسیم نہیں ہوا تھا، انہوں نے پاکستان کو 17 اگست 1947 کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ 18 اگست 1947 آزادی کے ٹھیک چوتھے دن نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا نے پاکستان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد بتدریج دنیا کے بہت سے ممالک پاکستان کو تسلیم کرتے چلے گئے، اور 30 ستمبر 1947 کو جب پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کی مکمل رکنیت حاصل کی، اس کے بعد تقریباً تمام ممالک نے پاکستان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا۔ جن ممالک نے پاکستان کو آزادی کے فوراً بعد کچھ ہی دنوں میں تسلیم کیا، ان میں سے بیشتر ممالک اقوام متحدہ کے ممبر تھے۔
پاکستان کو اقوام متحدہ کی مکمل ممبرشپ حاصل کرنے میں اس کا بہت فائدہ ہوا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا ممبر بننے کے بعد پاکستان کو اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں جیسے یونیسکو، عالمی ادارہ صحت اور باقی اس طرح کے ادارے ان کی طرف سے امداد ملنا شروع ہوگی، جو کہ آج تک پاکستان کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا ایک طویل بارڈر افغانستان کے ساتھ تھا اور اس وقت ڈیورنڈ لائن کا اختلاف اپنے عروج پر تھا۔ انڈیا کی طرف سے ہمیں جارحیت کا خدشہ تھا اور مسئلہ کشمیر اس وقت ایک سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ ان تمام معاملات کے اندر پاکستان کو یقیناً بہت فائدہ ہوا اور کچھ ہی سالوں میں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاسپورٹ کو آزاد حیثیت سے سفری دستاویز کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اور پاکستان کے شہری دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرنے کے قابل ہو گئے۔ آج بھلے ہی دنیا پاکستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرتی ہے اور مجبور ہے اس بات کو ماننے پر کہ پاکستان اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے، مگر داخلی طور پر ہمیں اپنے نظام حکومت کو بہتر بنانا ہے اور نظریہ پاکستان کا وہ مقصد جو پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کی تکمیل کرنا تھا اسے پورا کرنا ہے۔ پھر ہی صحیح معنوں میں دنیا میں پاکستان اپنی ایک آزاد منفرد حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی ریکگنیشن سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔